اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فجعلناها نکالا لما بین یدیہا وما خلفہا وموعظۃ للمتقین صدق اللہ العظیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعہ وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابہ، آمین یا رب العالمین۔ دوستو اور بزرگو، یہ آیت نمبر 66 سورہ بقرہ کی آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اور پہلا پارہ 8واں رکوع یہ مضمون چل رہا ہے، اور اس مضمون میں خاص طور پر حکم عدولی پر جو بہانے انسان لگاتا ہے اس کا ذکر موجود ہے۔ عذر لگا دیے، کوئی بہانے کو ہیلے کر دیے۔ تو روان ترجمہ سنیے، فَجَعَلْنَاهَا نَكَالًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهَا وَمَا خَلْفَهَا وَمَوعِظَةً لِلْمُتَّقِينَ۔ اور ہم نے بنایا اس واقعے کو نکالن عبرت، لما بین یدیہا واسطے اس کے سامنے، یعنی جو دونوں ہاتھوں کے سامنے، چونکہ دونوں ہاتھ سامنے ہوتے ہیں اس لیے سامنے کا ترجمہ کیا جاتا ہے۔ وما خلفہ، اور جو اس کے پیچھے تھے آنے والے ان کے لیے عبرت بنایا۔ وموعظۃ للمتقین، اور یہ واعظ ہے واسطے متقین کے۔ تو جو بات ہو رہی تھی کہ ان کو ذلیل و خوار بندر بنا دیا گیا، تو اب اس واقعے کی طرف اشارہ کیا جا رہا تھا کہ انہوں نے جو ہیلے بنائے اس پر ان کو جو سزا ملی وہ ان کو بندر بنا دیا۔ لیکن بڑی دلچسپ بات یہ ہے کہ اس ایک آیت میں 3 گروہوں کا ذکر کیا جا رہا تھا۔ وہ 3 گروہوں کا ذکر تو اگلی آیات میں آئے گا، لیکن یہاں اشارتاً 3 گروہوں کی بات کی جا رہی ہے، اور یہ انتہائی فلسفے سے بھری ہوئی قرآن مجید کی بات ہے کہ ایک کے سامنے ہوا اور ایک پیچھے آنے والے، اور ایک کے لیے یہ واعظ بن گیا واقعہ۔ 3 پہلوؤں کو دیکھتے ہیں۔ جن کے سامنے وہ بندر بنے وہ تو موجود تھے، ایک قوم تو بندر بن گئی، اور جن کے سامنے وہ بندر بنے دوسرا گروہ وہ تھا، اور جنہوں نے اس واقعے کو سنا ان کے لیے واعظ بن گیا۔ گویا 3 گروہ بنے جو قرآن مجید ابھی انشاءاللہ اس میں نقل کرے گا، لیکن ان 3 گروہوں کے بارے میں ہم آج دیکھتے ہیں۔ ایک گروہ جو بندر بنا، دوسرا گروہ جو وہاں موجود تھا، اور وہ کون لوگ تھے جن کے سامنے یہ واقعہ ہوا۔ اصولی طور پر 2 گروہ بنے۔ ایک گروہ مچھلیاں پکڑتا تھا، اور ایک دوسرا گروہ جو تھا وہ ان کو روکتا تھا اور خود مچھلیاں نہیں پکڑتا تھا۔ اور ایک تیسرا گروہ درمیان میں آ گیا، اس نے جو لوگ روکتے تھے ان کو کہا کہ ان کو جانے دو بھائی، ان پر تو اللہ نے عذاب لکھ ہی دیا، تمہیں کیا ضرورت ہے، تم ان کو روکتے ہو۔ تو جو لوگ روکنے والے تھے ان کا بیان قرآن نے نقل کیا ہے سورہ اعراف میں کہ ہم اس لیے روکتے ہیں کہ کل اللہ کے ہاں جا کر ہم ایک معذرت پیش کریں۔ تو جو روکنے والے تھے اور خود عمل نہ کرنے والے تھے ان کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا، اور جو پہلا گروہ مچھلیاں پکڑنے والا اور تیسرا گروہ جو یہ کہہ رہا تھا کہ کیوں تم ان کو روکتے ہو، وہ بھی ان میں شامل کیا۔ یعنی 2 گروہ گویا بندر بنے اور ایک گروہ اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ اب جو گروہ قرآن مجید نے ان 3 گروہوں کا ذکر سورہ اعراف میں کیا ہے، سورہ اعراف آیت نمبر 164، وَإِذْ قَالَتْ أُمَّةٌ مِّنْهُمْ لِمَ تَعِظُونَ قَوْمًا اللَّهُ مُهْلِكُهُمْ أَوْ مُعَذِّبُهُمْ عَذَابًا شَدِيدًا۔ اب کہا ایک گروہ نے ان میں سے، کیوں تم واعظ کرتے ہو، روکتے ہو
ایسی قوم کو اللہ مہلکہم، اللہ ہلاک کرنے والا ہے ان کو، او معذبہم، یا ان کو عذاب دینے والا ہے، عذاباً شدیدہ، سخت عذاب۔ اب یہ تیسرا گروہ جو ہے، جو دوسرے گروہ کو کہہ رہا ہے، یہ اس کی بات ہو رہی ہے۔ تو جو دوسرا گروہ تھا جو منع کر رہا تھا اور خود بھی نہیں عمل کر رہا تھا، خود بھی مچھلیاں نہیں پکڑ رہا تھا، اس نے کہا قالوا معذرۃ الی ربکم، انہوں نے کہا ہم اپنے رب کے حضور سے معذرت پیش کرنے کے لیے یہ کام کر رہے ہیں، خود ہم مچھلیاں نہیں پکڑتے لیکن ہم ان کو روک رہے ہیں۔ اس گروہ کو اللہ تعالیٰ نے بچا لیا۔ وَلَعَلَّكُمْ يَتَّقُونَ، شاید کہ وہ تقوی والے بن جائیں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ گویا یہ مضمون اپنی نوعیت کے اعتبار سے اتنا گہرا ہو گیا کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ ایک شخص برا کام کر رہا ہے اور دوسرا اس کو روک رہا ہے اور خود بھی برائی نہیں کر رہا، تو وہ تو بچ گیا۔ لیکن جو لوگ اس کی برائی دیکھ کر خاموش ہوئے وہ بھی اس کے ساتھ ملوث ہو گئے۔ اس بات کو ہم ایک حدیث پر دیکھتے ہیں، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان۔ تم میں سے جو کوئی برائی کو دیکھے وہ ہاتھ سے روکے، اور اگر ہاتھ سے روکنے کی قوت اس کے پاس نہ ہو تو پھر زبان سے، اور اگر زبان کی قوت بھی نہ ہو تو وہ پھر دل سے برا جانے۔ اور یہ سب سے کم ترین اس کا درجہ ہے، دل میں برا جاننے کا۔ لیکن اگر آپ حدیث کی گہرائی تک اتریں، اگر آپ کے پاس طاقت موجود ہے تو آپ پھر بھی زبان سے اس کو الٹیمیٹم دیں گے کہ تم یہ برا کام نہ کرو ورنہ میں طاقت استعمال کروں گا۔ اور اگر آپ کے پاس طاقت موجود نہیں ہے اور آپ خاموش بیٹھ گئے تو تب بھی آپ نے پہلے زبان سے اس کو الٹیمیٹم دیا ہے کہ میرے پاس قوت نہیں ہے، اس لیے میں نے تم سے بولنا چھوڑ دیا ہے۔ یعنی آپ علیحدہ بھی ہوئے تب بھی آپ نے اس کو الٹیمیٹم دیا ہے۔ تو الٹیمیٹم دینا انتہائی ضروری ہے، چاہے آپ طاقت استعمال کریں چاہے آپ خاموش بیٹھیں۔ تو اس اعتبار سے اس حدیث کو دیکھیے ان تین گروہوں پر کیسے فٹ ہوئی ہے۔ تو اصولی طور پر میں نے جتنا غور کیا ہے، ہمارے معاشرے میں صرف تین ہی گروہ ہیں۔ ایک گروہ ہے جو حکومت کر رہا ہوتا ہے، پڑھا لکھا ہے، کھاتا پیتا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے آپ سے۔ جو درمیانہ گروہ ہے، جو سادہ زندگی گزارتے ہیں، نیک اعمال کرتے ہیں، وہ آپ کی آواز سے مان لیں گے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جو برائی کر کے روٹی کما رہا ہوتا ہے۔ تو ان تینوں گروہوں کو قرآن مجید نے سورہ نحل کی اس آیت میں بیان کیا، ادعو الی سبیل ربک بالحکمۃ والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ دعوت دو، بلاؤ اپنے رب کی طرف حکمت کے ساتھ۔ اور حکمت کن کے لیے؟ وہ جو گروہ آپ کے اوپر کھاتا پیتا حکومت کر رہا ہے، وہ دلیل مانگتا ہے۔ والموعظۃ الحسنۃ، اور آپ موعظہ واعظ، اچھی واعظ سے، جو لوگ نیک ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں اور بے ایمانی نہیں کرتے، نمازیں پڑھ رہے ہیں، وہ واعظ سے ہی ٹھیک ہو جائیں گے۔ اور ایک تیسرا گروہ ہے جس کی برائی سے دوستی ہے، برائی سے روٹی کما رہا ہوتا ہے۔ ان کے لیے قرآن نے کون سا راستہ اختیار کیا؟ وَجَادِلْهُمْ بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ، اور ان کے ساتھ مجادلہ کرو، جھگڑا کرو، لیکن وہ بھی آسان طریقے سے ہونا چاہیے۔ اور وہ آسان طریقہ کیا ہے؟ كُنْتُمْ خَيْرَ أُمَّةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَتُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ۔ ایک جگہ پر یہ کہا وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ تو دیکھیے ہم نے دیکھا معاشرے کے تین گروہ، ہم نے ایک حدیث میں تین گروہ دیکھے، ہم نے ان کو دعوت دینے کے تین گروہ دیکھے، اور بنی اسرائیل کے تین گروہ دیکھے۔ اس اعتبار سے آپ دیکھیے، یعنی ان تین گروہوں کا ذکر یا تین جزیات کا ذکر قرآن مجید میں شکر کے حوالے سے بھی ہے، شکر باللسان، شکر بالقلب اور شکر بالجوارح۔
اسی طرح ان تین چیزوں کو آپ اس حدیث جبرائیل میں بھی دیکھیے، یا رسول اللہ ایمان کیا ہے، یا رسول اللہ احسان کیا ہے۔ تو اس اعتبار سے یہ جو تین باتیں قرآن مجید نے ہمارے سامنے رکھی ہیں، یہ ہماری رہنمائی کے لیے کمال درجہ رکھتی ہیں۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو قرآن مجید پڑھنے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے، اس کو دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔